عتلم بعد ذلک زنیم، کافروں کے سردار ولید بن مغیرہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو کہا، غیرت الہی کو جلال آیا۔ میرے رب نے اس کے مقابلے میں اس کے 10 عیب بیان کیے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کو مجنو اور دیوانہ کہنے والا یہ خود کون ہے؟ یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، یہ ذلیل ہے، تانے دینے والا ہے، چغل خور ہے، بھلائی سے روکنے والا ہے، حد سے بڑا ہوا ہے، سخت گناہگار ہے، بد فطرت ہے، اس کا منہ سور جیسا ہے اور حرام کا بچہ ہے۔ اس نے حضور پر ایک عیب بیان کیا، میرے رب نے اس کے مقابلے میں اس کے 10 عیب بیان کیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے حضور پر ایک عیب لگایا، اللہ نے اس کے 10 عیب کیوں بیان کیے؟ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، میرا رب خود اس سے بدلہ لیتا ہے، اور ایک کے مقابلے میں اللہ اس کو 10 سناتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والا حرام زادہ ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کی ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والے ذلیل و خوار ہو کر مرتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ قیامت کے دن ان کی شکلیں تبدیل کر کے ہمیشہ کے لیے ان کو دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں ببانگ دہل میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ارے جو مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، جو مصطفیٰ کی شان میں تنقیص کرتا ہے، جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ دنیا میں حرام زادہ ہے، اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ سور جیسا ہوگا۔ ارے وہ ولید بن مغیرہ ہو، یا سلمان رشدی ہو، یا ڈنمارک کا کوئی بے غیرت ہو، یا فرانس کا کوئی کتا ہو، یا بی جے پی ہندوؤں کی متعصب جماعت سے تعلق رکھنے والا کوئی ملعون یا ملعونہ ہو، کوئی گستاخ ہو یا گستاخہ ہو، ارے وہ حرام زادے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے چہرے سور جیسے ہوں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، ولید بن مغیرہ کا چہرہ سور کی طرح نظر آ رہا ہوگا۔ اہل محشر دیکھ کر کہیں گے یہ وہ بدبخت ہے جو دنیا میں اللہ کے محبوب کی بدگوئی کیا کرتا تھا، جو دنیا میں اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کیا کرتا تھا۔ ارے میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کر کے، مصطفیٰ کی شان میں بے ادبیاں کر کے، آمینہ کے لال کی شان کو گھٹانے والوں سنو، میرے رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب ہر آنے والی گھڑی تیرے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ جو جو وقت گزرتا جائے گا تیرا شان، تیرا مقام بلند ہوتا رہے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے، دنیا میں بڑے بڑے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے ذلیل و خوار ہو کر مٹ گئے اور مٹتے رہیں گے، لیکن مصطفیٰ کی شان دن بدن بلند ہو رہی ہے، اور قیامت تک اللہ کے فضل سے مصطفیٰ کی شان بلند ہوتی رہے گی۔ ہمارے امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہمارا مودی سرکار سے بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ ملعون اور وہ ملعونہ جنہوں نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے، اور جنہوں نے سارے مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی ہے، کہ ہمارا مطالبہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنی کیبنٹ سے نکال دو، اپنی تنظیم سے فارغ کر دو، یا ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سوشل بائیکاٹ کر دو، بلکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ہمیشہ کے لیے ان کے ناپاک جسموں سے اس خطہ ارضی کو پاک کر دیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے آمینہ کے لال کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔
اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے ان من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الیہود والنصارى قتل، جو یہود و نصارہ میں سے اللہ کے نبی کو گالی دے، آمینہ کے لال کی شان میں گستاخی کرے، اسے قتل کیا جائے۔ صرف معافی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر وہ آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھ لے، وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے، اور ہم گستاخان رسول کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص، بے ادبی اور گستاخی کرنے والے گستاخوں کو بتا دینا چاہتے ہیں تم تو ذکر مصطفیٰ مٹانا چاہتے ہو، شان مصطفیٰ گھٹانا چاہتے ہو، اور پوری دنیا میں مسلمان جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا یہ اعتقاد ہے کہ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے، بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں تو یہاں سایہ نہیں ہے۔